بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کی آمد ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے یہ برکتوں بھرا مہینہ ہمیں عطا فرمائے اور ہم ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے یہ مبارک مہینہ مل جائے اور اس مہینے میں عبادت کی توفیق مل جائے۔ اپنے دائیں بائیں جھانک کے دیکھیے، آپ کو کئی ایسے مسلمان اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں مل جائیں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان کی آمد سے پہلے ہی وہ اس زمین کے اندر سو چکے ہیں۔ سلف صالحین 6 مہینے پہلے، رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ عافیت، خیر اور برکت کے ساتھ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ اور جب اس مہینے میں خالق و مالک کی عبادت کرتے تو پھر اگلے 6 مہینے دعا کرتے ہوئے گزار دیتے کہ اللہ اس میں جو کچھ نیکیاں تیری توفیق سے کی ہے انہیں قبول فرما لے۔ مومن نیکی کرنے کے بعد خوف سے کانپتا ہے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دی جائے، رد نہ ہو جائے۔ وہ اس کی قبولیت کے اللہ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو ایسے ڈھانپ لیتی ہے کہ نیکیوں کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ انہیں ہٹا دیتا ہے، انہیں ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، شریر جنوں کو قید کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے مولانا، حدیث میں آ گیا کہ شیاطین، شریر جن قید ہو گئے، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ آبو بھڑکانے والا، انگلی لگانے والا، وہ تو قید ہے، تو اب گناہوں کا ایک بندے سے صدور کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ 11 مہینے انسان گناہ کر کر کے اس کا دل وہ شیطان سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اسی راستے پہ چلتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةً سَوْدَاء، اللہم اغفر لنا وارحمنا، گناہ ہونے سے دل پہ ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ اس کو دھو دیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، وہ ڈاٹ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر بعض دفعہ انسان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، کھلی ہوئی نشانیاں دیکھ کر بھی وہ اللہ کی شریعت سے دور بھاگتا ہے۔ اور دوسرا جواب کہ جو انسانی شکل میں شیاطین کے کرندے ہیں، شیاطین صرف جنات تو نہیں ہیں، جن بھی ہیں، انس بھی ہیں، وہ انسان جو اللہ کا باغی ہے اور اس بغاوت کی دعوت دیتا ہے وہ انسانی شکل میں شیطان ہے، تو وہ موجود ہے معاشرے کے اندر اور برائی کو پھیلاتے ہیں۔ اس لیے
رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جہاں شیاطین قید کر دیے گئے وہاں وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، وہاں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اب پورے رمضان میں دروازے نہیں کھلیں گے۔ شیاطین قید ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور پورے رمضان میں جنت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ جہاں رمضان کی آمد کا استقبال اہل ایمان اس زمین پہ خوشی سے کرتے ہیں، وہاں اس کی خوشی آسمانوں میں بھی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور منادی کرنے والے نے آواز لگائی وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِي الْخَيْرِ اقبل وَيَا بَاغِي الشَّرِّ اقصر، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آؤ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، افطاریاں کرواؤ، سحریے کرواؤ، لوگوں کی مدد کرو، صدقہ اور خیرات کرو، اس رمضان میں عمرہ کرنے جاؤ، اللہ کو یاد کرو، خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ، کہ یہ سیزن ہے نیکیوں کا۔ جب سیزن آتا ہے نا، کاروباری بندے، جون جولائی کا مہینہ آیا ہوا ہو اور اے سی ٹیکنیشین سے آپ کہیں جی تسی چھٹی نہیں جانا، کہے گا تیرا دماغ خراب ہوا ہے، تو سیزن ہے، سیزن کہنے چھٹی جانا۔ جب سیزن ہوتا ہے کسی کام کا تو ہر بندہ محنت میں 4 پیسے کما لو، جب ٹھنڈا ٹائم آئے گا نا مارکیٹ کا پھر چھٹی جائیں گے۔ تو یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ان لمحات کو ضائع نہ کیجئے۔ اور اے شر کے متلاشی رک جا، کہ خیر کا مہینہ آ گیا ہے، تو بھی لوٹ اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ ایک بہت بڑا خوشخبری کا اعلان ہے اللہ مالک کی طرف سے اس مبارک مہینے کی، ہر رات میں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی ہر رات میں بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں شامل فرما دے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے فضل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے للہ فیہ لیلہ، اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے، وہ رات کتنی قیمتی ہے؟ خیر من الف شہر، ایک بندہ 1000 مہینے عبادت میں لگا رہے اور ایک بندہ صرف اس ایک رات میں عبادت کر لے اللہ مالک کی، تو یہ ایک رات کو جا کر رب کی عبادت کرنے والا کس سے بہتر ہے؟ 1000 مہینے عبادت کرنے والے جیسا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے۔ 83 سال سے زیادہ بنتی ہے یہ عمر، اور قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر، آپ نے اپنی امت کو بتا دیا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، مزید بتا دیا کہ یہ طاق راتوں میں ہے، اس کو تلاش کرو، من حرم خیرہا فقد حرم۔ اتنا کچھ بتانے کے باوجود اگر پھر بھی کوئی محروم رہ جائے تو وہ اپنے نصیب کو روئے، یہ محروم ہے جس نے اس رات کو نہ پایا۔ یعنی طاق راتیں، آپ طاق اور جفت دونوں ملا کے آخری 10 دن ہر رات اگر عبادت کر لیں، قیام کر لیں، تو اس رات کا قیام مل گیا۔ اس رات کو اگر آپ صدقہ کر لیں، 10 راتوں میں طے کر لیں، میں نے ہر رات اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اللہ نے توفیق دی ہے یہ دینا ہے، تو وہ آپ کو وہ رات نصیب ہو گئی، تو وہ صدقے کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اس رات کو پانے سے محروم رہا وہ اصل میں محروم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس رمضان کی آمد کی خوشخبری دیا کرتے تھے کہ یہ برکت والا مہینہ آیا ہے، شہر برکہ۔ یہ رمضان کریم کچھ لوگوں کی زبان پہ رمضان کریم نہیں، کریم اللہ کی ذات ہے، کرم والا وہی ہے۔ ہاں، یہ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔
اللہ اس مہینے میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال زندگی بھر کے چند گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے، تھوڑے سے ٹائم کی محنت ہوتی ہے، اور اللہ مالک انعام اتنا بڑا دیتا ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی آمد پر جس چیز کا خیال رکھنا ہے، 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ کثرت سے دعا کرنا، رمضان کے آنے سے پہلے دعا کرنا کہ اللہ مالک ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے، پھر اس مہینے میں عبادت کر کے پھر دعا کرنا کہ اللہ جو کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکی ہے تیری توفیق سے کی ہیں، میرے پلے کچھ نہیں تھا، اللہ اپنی رحمت سے انہیں قبول کر لینا۔ اللہ سے دعا کرنا کہ یہ نیک اعمال قبول ہو جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اور توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مسجد بھی کھلی ہے، مندر بھی کھلا ہے، مسجد بھی کھلی ہے، مزار بھی کھلا ہوا ہے، ادھر آ کے سجدے کر لو، ادھر سجدے کر لو، راستے کھلے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، شاکر بنو یا کافر آپ کا اختیار ہے۔ اگر آپ کو توفیق مل گئی ہے اللہ کی توحید کو سمجھنے کی، عقیدہ رسالت درست ہو گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق آپ سمجھ چکے ہیں کہ پھر آپ کا حکم حرف آخر ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے، آپ کو 5 وقت کی نماز کی توفیق مل گئی ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے جس نے آپ کو یہ توفیق دی۔ تو یہ دعا جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ پکار عبادت ہے جس کا ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ سے ہی یا بھی، چھوٹا سا فرق ہے ہی اور بھی کا، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں یا علی مدد بھی کہتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی تو عبادت ہے، یہ پکار ہی تو عبادت ہے۔ اگر آپ نے غیر اللہ کو پکارا، وہ بھلے ملائکہ ہو، انبیاء ہو، صالحین ہو، تو آپ نے ان کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا، اور اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، صمد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اسی طرح یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے عمل قبول ہو جائیں، اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کا مطلب پوچھتی ہیں، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، ان لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، نیک عمل کرتے ہیں، دل ان کے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، دل ان کے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ قالت عائشہ، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں، جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، رب محمد کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ مومنوں کی ماں، مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ میرے رسول کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھا جائے، وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ میری ماں نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا، آپ مومن نہیں ہیں، کیونکہ جو مومن ہیں آقا کی بیوییں وہ ہماری مائیں ہیں۔ مومن عائشہ کو اپنی ماں کہتا ہے، بلکہ ساری دنیا کی مائیں قربان ہو جائیں، عائشہ کی عزت سے بڑھ کر کسی اور ماں کی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، یہ کون ہیں جو ڈرتے ہیں، جن کے دل خوفزدہ ہوتے ہیں؟ یہ شراب پینے والے ہیں، یہ چوری کرنے والے ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی صدیقہ بیٹی، ماجرا یہ نہیں ہے، لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں یصومون ویصلون، یہ روزے رکھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، صدقے دے کر کہیں یہ عمل ٹھکرا نہ دیے جائے۔ مومن اپنی نیکی کو بڑا حقیر جانتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے اوپر جو حق ہے شریعت کا وہ بہت بڑا ہے۔ کبھی بھی دل کے اندر نیکی کرنے کے بعد تکبر، میں نے یہ کیا، نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا،
جو کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سنت کیا ہے؟ سلام پھیرتے آپ نے کیا کہنا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں؟ یہ نماز کے فوراً بعد استغفار کیوں ہے؟ کہ اللہ جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے میں پڑھ نہیں سکا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ شہنشاہ کے سامنے کھڑا تھا، سوچے دائیں بائیں بھاگ رہی تھی، شہنشاہ کے سامنے کھڑا تھا، کبھی کپڑوں سے اور کبھی رومال سے اور کبھی داڑھی سے اور کبھی کہیں کھیلتا تھا۔ جو اس کا حق ہے نماز ادا کرنے کا وہ میں اللہ تو معاف کر، اللہ جو کمی رہ گی معاف کر دے، اللہ جو کوتاہیاں رہ گی معاف کر دے۔ تو مومن نیکی کر کے کبھی اتراتا نہیں ہے، بلکہ اپنی نیکی پر ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ قیامت کے دن ان بد نصیبوں جیسا نہ ہو جائے جن کی ساری نیکیوں کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دیا جائیں گے۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومن مقابلہ کہاں کرتا ہے؟ نیکی کے کام میں، برائی کے کام میں نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی نہیں۔ اچھا اس کے پاس گاڑی ہے، میں بھی تو موٹر سائیکل والا ہوں، میں ڈبل ڈیوٹی کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ بھائی جو رزق اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہ ماں کے پیٹ میں تھا اور اس وقت وہ لکھ دیا گیا تھا۔ جتنی دوڑ لگانی ہے لگا لو، ملے گا اتنا ہی جتنا آپ کے نصیب میں ہے۔ جب تک اپنے نصیب کا رزق کھاؤ گے نہیں، موت نہیں آئے گی۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، اور رزق کی ضمانت اللہ نے کیسی دی کہ جب تک اپنے حصے کا روزی روٹی پانی دال کھاؤ گے نہیں، موت نہیں آئے گی۔ دوڑ لگانی ہے تو یہ کہ وہ تہجد پڑھتا ہے اور میں صرف عشاء پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ دوڑ لگانی ہے تو یہ کہ وہ اتنی جلدی قرآن مہینے میں ختم کر لیتا ہے اور میں سال میں بھی ختم نہیں کر سکتا۔ دوڑ لگانی ہے تو آخرت کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی جو فضیلت بتائی، اس کے اندر یہ خاص حکم دیا ایک روایت میں کہ جب لوگ سونا چاندی اکٹھے کرنے کے چکر میں پڑے ہو، اے میرے صحابی تو یہ دعا یاد کر لے، تو یہ دعا یاد کر لے، تو یہ الفاظ سے اللہ کا ذکر کیا کر۔ لوگ سونا چاندی جمع کرنے کے چکر میں ہیں تو اللہ کی یاد سے آخرت کا سامان اکٹھا کر لیں۔ ابو ہریرہ بازار سے گزرے، کہا مسجد نبوی میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور وراثت سمجھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، مال۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے۔ واپس جا کے ابو ہریرہ وہاں تو کوئی شے بھی تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ کہا وہ کیا ہو رہا تھا؟ کہا لوگ بیٹھے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا نبی یہی تو چھوڑ کر گئے، یہی تو نبی کی میراث ہے۔ تو یہ دعا سب سے قیمتی ہتھیار ہے رمضان میں، رمضان کی آمد سے پہلے اس دعا کو اپنے ہاتھ میں، اس ہتھیار کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ کتنا عظیم کام ہے، بیت اللہ کی تعمیر کر کے بھی اللہ قبول کر لینا، اللہ قبول کر لینا، اللہ ریاکاری سے بچانا، قبول کر لینا۔ ہماری ہر نیکی کے بعد یہ دعا ہونی چاہیے، اللہ ریاکاری سے بچانا، اللہ اخلاص عطا فرمانا، اللہ اپنے جناب میں قبولیت سے نوازنا۔ یہ نہ ہو کہ ہم محنت کریں اور اس محنت کے بعد ہمیں کوئی رزلٹ میں جہاں بھی شرک داخل ہو گیا عمل برباد ہو جائے گا، ریاکاری داخل ہو گئی عمل برباد ہو جائے گا۔ تو رب نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میرے آگے دعائیں کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ تو مالک کا وعدہ ہے۔ جب بھی بندے سوال کریں، اسلوب قرآن پاک کا کیا تھا؟ قل، اے نبی جواب دو۔ جہاں بھی قرآن میں سوال کا ذکر ہے، یہ پوچھ رہے ہیں جواب دو۔ لیکن یہاں جب کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قل ہٹا کر اللہ نے خود جواب دی اپنے بندوں کو، میرے بندوں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ کوئی پکارنے والا مجھے پکارے، اس کی پکار میں سنتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں۔ اس اللہ کی بات مانو، اس اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو یہ دعا بڑا قیمتی ہتھیار ہے رمضان کا صحیح استقبال کرنے میں۔ دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیک اعمال کی نیت کریں۔ اس امت پر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ نیت کرتے ہی اللہ وہ ثواب انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ نیک اعمال کی نیت کر لیں، اور نیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو عام طور پر رمضان میں نیکی کی نیت کی جائے کہ میں کثرت سے خیر کے کام کروں گا، بھلائی کے کام کروں گا۔ امیر المومنین عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، عملوں کی بنیاد کیا ہے، دار و مدار کس پہ ہے؟ وہ نیت پر ہے۔
اپنی نیت کی اصلاح کرو، اللہ یہ رمضان آ رہا ہے، میں اس میں تیری عبادت کروں گا، میں اس میں قرآن پڑھوں گا، میں صدقہ کروں گا، میں افطاریاں اپنی طاقت کے مطابق مجھے جو جو توفیق ہوگی میں یہ کام کروں گا۔ خالص نیت کے ساتھ ہمیشہ اپنے رب سے مدد مانگیں، اللہ تو توفیق دینا۔ بندے کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، برائی سے بچانا بھی اس کے اختیار میں ہے، نیکی کی توفیق دینا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو ایک دعا سکھائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اے معاذ، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ الفاظ، ان الفاظ سے اپنے رب کی حمد و ثنا اور اپنے رب سے مانگا کر، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، شکر کروں اور اپنی بہترین عبادت تیری میں کرتا رہوں، اس میں تو میری مدد کرتا رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھائی کہ ہر نماز کے بعد تو اللہ سے مدد مانگنا، اپنی نیت کو خالص کرنا، اس نیت پر اللہ سے توفیق کا سوال کرنا، اور نیت کی دوسری قسم کہ خاص عبادات کرنے کی نیت کی جائے کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں میں سستی نہیں کروں گا، سب سے پہلے میں روزے رکھوں گا۔ روزے فرض ہیں، اہل ایمان پر روزے فرض ہیں، گرمی ہو، شدت ہو، ڈیوٹی ہو، کام ہو، کچھ بھی ہو، یہ فرض۔ ہاں بیمار ہے یا مسافر ہے تو معاملہ کیٹیگری کا کچھ اور ہو جاتا ہے، لیکن یہ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے تو اس پہ یہ روزے فرض ہیں۔ اللہ مجھے توفیق دے میں یہ روزے رکھوں، اس میں قطعاً سستی نہیں کروں گا۔ روزوں کے رکھنے کے بعد بھی کچھ ایسے عمل ہیں جن سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ روزہ ہے لیکن گالی دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آج کے دور میں فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، روزہ بھی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے ثواب میں کمی ہوگی۔ تو نیت کرے کہ میں انشاءاللہ اس رمضان میں روزہ رکھوں گا، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوگا، میری زبان کا بھی روزہ ہوگا، میری آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، میرے کان کا بھی روزہ ہوگا، میں ہر اس غلط چیز سے رکوں گا جو میرے اجر و ثواب میں کمی کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، دو شرطیں بڑی مہم ہے، ایمان و احتسابا، حالت ایمان میں ہو، مومن ہو، مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہمیشہ پلے سے باندھ کے رکھنا، جو بندہ شرک کرتا ہے اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول، مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حالت ایمان میں ہو، ثواب کی امید رکھتا ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایک بندے کی 70 سال کی عمر ہے اور وہ ان دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، پچھلی ساری ڈائریاں جو کالی تھی سفید ہو گئی، اللہ قبول کر لے تو ساری پچھلی۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں، کبیرہ کی توبہ شرط ہے، کبیرہ گناہوں پر توبہ شرط ہے، اللہ سے معافی مانگنا شرط ہے، کسی کا حق مارا ہے، وہ بہن کا حق ہے یا بھائی کا حق ہے، کسی پڑوسی کا حق ہے یا کسی دوست کا قرضہ دبایا ہوا ہے، وہ اس کا حق واپس دینا فرض ہے، اس سے معافی مانگنا، اس سے اپنا معاملہ سیدھا کرنا ضروری ہے۔ ہاں جو باقی صغیرہ گناہ ہیں تو جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خوشخبری دی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا دو شرطوں کے ساتھ، ایمان اور ثواب کی امید۔ اس لیے نہیں روزہ رکھنا کہ لوکی کی کہیں گے کہ جی وہ روزہ رکھنا تو نہیں تھا لیکن روم میں 2-3 اور بندے ہیں، اگر کھاؤں پیوں گا تو وہ کیا کہیں گے، اچھا بلا ہٹا کٹا تو ہے، پھر بھی روزہ رکھتا، چلو اتنا چنگا میں روزہ ہی رکھ لوں۔ اس روزے کا کچھ نہیں ملنا، کیوں؟ اللہ کے لیے رکھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے رکھا ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے رکھا کہ اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھا اور آپ نے رمضان میں قیام کیا، اس کی بھی فضیلت یہی ہے، پچھلے گناہ معاف، اور اس کی بھی فضیلت یہی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور خوشخبری ہے، من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر کو جاگ لیتا ہے، عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، شرطیں وہی دو ہیں، ان شرطوں کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، ایمان اور ثواب کی امید، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب کوئی رمضان کو پائے اور یہ 3 کام نہ کر سکے اور گناہوں کا بنڈل اس کے سر پہ رہے تو اس سے بڑا پھر بد نصیب اور کوئی اور ہوگا۔ یہ جو رات کا قیام ہے اس کے بارے میں آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ آپ نے سمجھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی،
جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر تراویح میں اس نے امام کے ساتھ قیام شروع کیا حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نے قیام ختم کیا، اللہ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو یہاں امام صاحب آدھا پونا گھنٹہ لگاتے ہیں جی، وہ پاکستان انڈیا والا چکر تو نہیں کہ پورا سپارہ پورا سنانا ہے، وہاں تو ٹائم زیادہ لگے گا، یہاں تو ہمیں ٹائم اس سے بھی کم ہے۔ یعنی موقع اللہ نے اس رمضان میں اتنے دیے ہیں، اگر ہم ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر وعید بھی بڑی شدید ہے۔ راغم انف عبد دخل علیہ رمضان، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کے مہینے کو پائے، لم یغفر لہ، پھر اس کے گناہ معاف نہ ہو۔ رمضان آیا، رمضان نہ اس نے روزوں کے ذریعے، نہ قیام کے ذریعے، نہ عبادات کے ذریعے، نہ شب قدر کے ذریعے، کسی ذریعے سے بھی اس نے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے لیے وعید کیا ہے، اس کا ناک خاک آلود ہو۔ اسی طرح اس مہینے میں کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے۔ یہ مبارک مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ نازل بھی اسی مہینے میں ہوا، اور قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ سارے مہینوں کا سردار، جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کلام نازل ہوا وہ سارے رسولوں کے سردار، اور جس رات میں یہ نازل ہوا وہ رات ساری راتوں کی۔ تو اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے، وہ تبھی جڑے گا جب موبائل جیب میں سے غائب ہوگا، اور جب تک موبائل ساتھ رہے گا تو وقت کا چور ہے، اور اللہ بچائے تو بچائے، وگرنہ زیادہ ٹائم اسی میں ضائع ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے فاتحہ سے لے کے والناس تک ماشاءاللہ جی 5 ختمے کر لیے، 10 دفعہ ختم کر لیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ اس کو پڑھنے کا مہینہ ہے، پڑھیے، جتنا پڑھیں گے اتنا اجر ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ایک حرف پہ 10 نیکی ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم کہنے پہ کتنی نیکی ہیں؟ 30 نیکی مل گئی۔ لیکن اس قرآن کو سمجھنا ہے، یہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ توحید اور شرک میں فرق کرنے والا، یہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والا۔ یہ قرآن سمجھیں گے تو ہماری نجات ہوگی۔ اس کو پڑھنے میں بڑا اجر ہے، اس کے پڑھنے کے اجر کا انکار نہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے واسطے ہدایت بنا کر اتارا گیا۔ اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک قرآن کو پڑھتے ہیں اور بارہا پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، تو آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے ہدایت تو نہیں پائی۔ کیا کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ وہ MBBS کی بکس لے آئے اور اس کو ریڈنگ کرنی آتی ہے اور وہ خوب ریڈنگ کرے، لیکن اس کو مفہوم اور معانی نہ سمجھ آئیں، تو ڈاکٹر بن جائے گا؟ ہم مسلمان ہیں، قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو مسلمان کس چیز کے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ حلال، یہ حرام، یہ گناہ، یہ ثواب؟ اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا۔ یہ مولویوں کا دھندا ہے جو قرآن کو ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں، کیونکہ جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کا کاروبار بند ہوگا، ان کی غلط باتوں پہ آپ ٹوکو گے، قرآن پاک میں یوں نہیں ہے، صحیح حدیث میں یوں نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی، اس کو سمجھیے، اس کا نور اپنی اولاد تک پہنچائیے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں، خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کی کوئی حد نہ رہتی۔ کب؟ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا۔ اس رمضان کے مہینے میں یہ سخاوت تیز آندھی کی شکل اختیار کر لیتی۔ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رمضان، کیونکہ رمضان کا جب مہینہ آتا تو ہر رات جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن سنتے ہیں۔ تو جب آپ کی ملاقات جبرائیل سے ہوتی ہے تو پھر فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، جب تیز ہوا چلتی ہے، تیز ہوا جب چلتی ہے تو پتے، تنکے
بلکہ درخت اکھاڑ کے لے جاتی ہے۔ تیز ہوا اتنی تیز نہیں ہوتی جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس مبارک مہینے میں سخاوت میں تیز ہوتے، جو کچھ ہوتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو نیت کیجئے کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے یہ رمضان آئے گا تو میں اس میں قرآن بھی پڑھوں گا اور میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات بھی کروں گا۔ آپ کے عزیز، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کی صلہ رحمی کے رشتے والے، محلے کے اندر یتیم، بیوہ، مسکین، ان کو تلاش کیجئے۔ کسی کو افطاری کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو حاجت ہے، تو اپنی طاقت کے مطابق ان کو ادا کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں 3 دنوں سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع کیا، تو کم از کم 3 دن کے اندر قرآن کا ختمہ ہونا چاہیے۔ اور اگر رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس سے بہتر بھی زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے تو یہ بھی ایک بہت بڑی توفیق ہے۔ اسی طرح رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں صدقات کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہاں روزے کی افطاری کروانے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ من فطر صائما، جس نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنا روزے دار کو اجر مل رہا ہے، افطاری کروانے والے کو وہ سارا اجر ملے گا، لیکن روزے دار کا اجر میں کمی نہیں ہوگی کہ ادھر سے اس کا ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو دیا جائے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، روزے دار کو جتنا ثواب ملنا ہے، آپ نے ایک کھجور، ایک تھوڑا سے چاول، مرغی، دودھ، عصیر، کوئی بھی چیز اپنی توفیق کے مطابق آپ یہاں کر رہے ہیں، اپنا پیسہ جو اپنے رمضان کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے ملک میں بھیج دیں، وہاں کسی غریب کی دینی مدارس میں جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، دین سیکھتے ہیں، غریب بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں، ان کو اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجدوں میں افطاریاں کروائیں۔ جتنے روزے دار آپ کے دسترخوان سے افطاری کریں گے، ان سب کا اجر اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ میں 1996 میں پہلی مرتبہ عمرے پر آیا تو مجھے یاد ہے، ابھی بھی وہ منظر محبت بھرا میری آنکھوں میں ہے۔ میں مسجد نبوی میں وضو کر کے جب صحن میں آیا تو ایک چھوٹے سے بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، عمی تفطر معنا، آپ ہمارے ساتھ افطاری کریں۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ کہتا نہیں انشاءاللہ تو ہے، لیکن آج آپ نے افطاری، آپ میرے مہمان ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ مجھے اتنا پیارا لگا اور میری انگلی پکڑ کے لا کے جب تک میں اس کے دسترخوان پر بیٹھ نہیں گیا اس نے میری انگلی نہیں چھوڑی، اور پھر وہ دوسرے بندے کو لینے کے لیے چلا گیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ کی اولاد، یہ اہل توحید کے بچے، یہ اس طرح سخاوت بچپن سے سکھائی جاتی ہے۔ آپ بھی کبھی کسی کو صدقہ خیرات دینا ہو تو اپنے چھوٹے بچے کو دیجیے، بیٹا جاؤ اس کو دے کر آؤ۔ آپ اپنے بچے کے ہاتھ سے صدقہ کر رہے ہیں، آپ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں کہ اس طرح آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور غریب اور مسکین کی مدد کرنی ہے۔ رمضان میں مساجد کو کثرت سے لازم پکڑیے، جتنا ٹائم اپنا مسجد میں گزار سکتے ہیں وہ گزاریے۔ اعتکاف کا موقع مل جائے یہ تو نور علی نور ہے، لیکن آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا موقع نہیں بھی ملتا، تب بھی جتنا موقع ملے اتنا وقت مسجد میں گزاریے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، آپ کے روزے کی حفاظت ہوگی۔ مسجد میں جا کے بیٹھو گے، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی جھوٹ، کوئی بد نظری، کچھ ہوگا، قرآن ہی پڑھو گے نا، ذکر اذکاری کرو گے۔ اچھا خاموش بھی بیٹھے رہو گے تب بھی خیر کی جگہ پر ہی بیٹھے ہو نا، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا آپ سے، لیکن باہر جب نکلو گے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، فضول گھومو گے تو کئی طرح کے گناہوں کے چانس ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان کا جو آخری 10 دن ہوتے اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ پھر آپ کے بعد ہماری مائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، وہ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اسی طرح رمضان کے اندر کرنے والا ایک بڑا اہم کام، اور خاص طور پہ جو بھائی یہاں سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے لیے تو بالکل ہی آسان ہے، وہ ٹائم نکال کے عمرہ ضرور کیجیے۔ رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا جو حج میں شریک نہیں ہو سکی تھی، فَإِذَا كَانَ رمضان، جب رمضان کا مہینہ آئے تو پھر تو عمرہ کر، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان حج، جب تو رمضان میں عمرہ کرے گی اللہ تجھے حج کے برابر ثواب دے دے گا۔ حج کے برابر ثواب دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر حج بھی ساقط ہو گیا، وہ جو فرض آپ کے اوپر ہے اگر کسی نے حج نہیں کیا
وہ فرض باقی رہے گا، فریضہ آپ نے ادا کرنا ہے جب اللہ آپ کو توفیق دے، جب آپ کے پاس استطاعت ہو، لیکن رمضان میں حج عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری دی۔ اور اسی طرح ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو صحت دی، صحت مند جسم دیا، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي مَعِيشَتِهِ، اس کے رزق کے اندر میں نے فراخی کی، صحت بھی ہے اور مال بھی ہے، اور اس کے اوپر 5 سال گزر گئے، لا يفد الیہ لمحروم، یہ حج کے لیے نہیں آیا تو یہ بدنصیب ہے، محروم ہے۔ 5 سال ہو جائیں، اسی لیے سعودی گورنمنٹ کو اللہ جزائے خیر دے، 5 سال کے بعد نفلی حج کرنے کی اجازت ہے۔ وہ یہی حدیث ہے کہ اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے صحت بھی دی، اور پھر 5 سال گزر جائیں اور کوئی شخص حج کے لیے نہ آئے تو یہ بڑے خیر اور برکات سے محروم ہے۔ رمضان کے استقبال کرنے میں تیسری بات یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے عبادت کا عادی بنائیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر روزے رکھتے تھے، تو پہلے روزے رکھیں گے شعبان میں، آپ کا جسم عبادت کا عادی ہو جائے گا، مشقت پہ صبر کرنا سیکھیں گے، تاکہ رمضان کے اندر جو مشقتیں ہوں گی اس پہ صبر کرنے کی انسان کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان، میرے اوپر رمضان میں کچھ روزے جو چھوٹ جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے جو قضا ہوتی، میں ان قضا کو فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، شعبان کے مہینے میں پھر میں وہ قضا دیا کرتی تھی۔ قال یحییٰ الشغل من النبی او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتی تھی، اور آپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو ٹائم نہیں ملتا تھا ان روزوں کی قضا دینے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی شعبان کے اس مہینے کے اندر اپنے باقی روزوں کی، تو مقصد کیا کہ کسی کے رمضان کے روزے رہتے ہیں تو وہ اپنی قضا جلدی سے جلدی دے، کم از کم اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان کے اندر اس مبارک مہینے میں اپنے روزوں کی قضا دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اتنی کثرت سے روزے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رکھے ہوں۔ جب آپ روزے رکھتے تو ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، اور جب آپ افطار کرتے تو ہم یہ سمجھتی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ حکمتیں ہیں، یہ پیاری تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ نے ہمارے لیے نور کا مینارہ بنا کر پوری زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرت پہ چلتے ہوئے دیا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون، جو کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے سر پہ ہوتا ہے، پھر تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس مہینے میں اگر ہم خیر کریں گے تو اس کا پروفٹ کسے ملے گا؟ ہمیں ہی ملے گا، اور اگر ہم اس مہینے کی قدر نہیں کریں گے تو اس مہمان مہینے نے بڑی جلدی سے رخصت ہو جانا ہے، اگر ہم نے برائی کی تو اس برائی کا بھی وبال ہمارے اوپر آنا ہے، اور لوٹنا پھر ہم نے اللہ کی طرف ہے۔ رمضان کا استقبال کرنے میں چوتھی بات کہ رمضان آنے سے پہلے اس رمضان میں کی جانے والی عبادات کے مسائل سیکھ لیجئے۔ آپ اکثر دیکھیں گے بھائی عمرہ کرنے لیے جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ ساتھیوں کا فون آتا ہے اور وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں میقات پہ، اور کہتے کیا ہیں شیخ ہم بس میقات پہ پہنچے میں، ابھی ہم نے احرام باندھنا ہے، ذرا عمرے کا مختصر طریقہ تو بتائیے گا۔ میں نے کہا ایڈی کیڑی تینوں جلدی پئی سی، عمرہ کرنے تو بعد ہی پوچھ لیندہ۔ عمرہ کرنے پہنچ گئے، اگر باہر سے آ رہے ہیں تو لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، ملک سے بھی جا رہے ہیں، سعودیہ سے بھی جا رہے ہیں، تو تب بھی خرچہ بھی ہو رہا ہے، وقت بھی ہو رہا ہے۔ بھائی یہ کام کرنے سے پہلے سیکھیے کہ میں نے عمرہ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان کے آنے سے پہلے کم از کم کوئی چھوٹا سا کتابچہ لے کے رمضان کے مسائل، روزوں کے مسائل، کن کن کاموں سے روزوں کے ثواب کم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے باز نہیں آیا،
اللہ کو کوئی حاجت نہیں یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے باوجود ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کتنا قیام کرنے والے ہیں، قیام کرتے ہیں، قیام کرنے کے باوجود ان کو سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست نہیں ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ اور عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہے، سب کو امید ہے نا کہ ہم نے سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہے پھر وہ کیا کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قبول، وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ اگر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، اخلاص نہیں، تب بھی وہ عمل برباد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں تب بھی وہ عمل برباد ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اسی طرح وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر وہ شریک بنائے گا تو مشرک کا کوئی عمل، اس کا کوئی روزہ، اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر عملہ نہیں کہا، زیادہ عمل کا نہیں کہا، احسن عملا، تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، اکثر عمل کا نہیں کہا اللہ نے۔ احسن عمل کی شرط کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے ہو، خالص، اور خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ نبی کی اتباع نہیں ہے تب بھی مردود، اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تب بھی مردود۔ بندہ موحد نہیں ہے، شرک کرنے والا ہے، شرک اکبر کرنے والا ہے، تب بھی وہ عمل مردود ہے۔ اللہ کے ہاں اس بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی ایسا عمل کیا جو شریعت سے ثابت نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہیں، تو وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل مردود ہے۔ تو ہمیشہ اپنے عملوں کو چیک کیجئے۔ ہم پابند ہیں اتباع رسول میں، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے میں۔ اگر ہم سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم ایسی محنت کر رہے ہیں جس کا رزلٹ نہیں ملنا۔ آپ مختلف کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، آپ اپنے کفیل کے آرڈر کے مطابق کام نہ کریں تو مہینے کے اینڈ پہ سیلری ملے گی؟ سادہ سی مثال ہے نا، جیسے کفیل بولتا ہے ویسے ہی کرنا پڑتا ہے نا، جیسے مدیر کہے گا ویسے ہی کرنا پڑتا ہے، اور اگر ویسے نہیں کرو گے تو سیلری آپ کی، بلکہ ویزے کے پیسے بھی ختم ہوں گے اور کینسل کر کے آپ کو، کہ بندہ تو بات ہی نہیں مانتا۔ سمجھ آ گئی؟ سادہ سی مثال آپ کے کام کے حوالے سے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی تو قیامت کے دن کچھ محمد فرق بین الناس، جنت اور جہنم کا فرق ہونا ہے تو وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا۔ یہی حکم آپ ہمیں دے کر گئے، میری سنت کو قابو رکھنا، میرے خلفاء کی سنت کو قابو رکھنا۔ کامیاب کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو اس راستے پر ہے جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو پیارے بھائی، اس رمضان کے مبارک مہینے میں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو چیک کیجئے، کہیں شرک کی غلاظتوں میں تو نہیں ڈوبے ہوئے۔ اپنے عملوں کو چیک کیجئے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں چل رہے، اور پھر محنت کیجئے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ان مبارک لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو اپنی رحمت سے جہنم کے کڑوں سے آزاد کر کے اپنی جنت کا وارث بنائے گا۔ اے اللہ، ہر رات اس مبارک مہینے میں تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے،
ان کو اہل جنت میں شامل فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، تمام اہل ایمان مسلمانوں کو اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت کا مالک بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔